بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. نعوذ بالله من أعين الإنس وأنفس الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات وغیرہ اور ان چیزوں سے بچنے کے طریقے اور ان کا علاج. کوئی چیزیں ہم نے سرسری طور پر پہلے پڑھی تھیں، بس ایک نظر سے ہم نے چیزیں گزاری تھی. آج ہم انہیں باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں. جنات سے بچنے کی دعائیں اور طریقے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو شیاطین جو ہیں وہ ایسے شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی روٹین میں شامل کرنا شروع کر دیں تو شیاطین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، پھر اس کے قریب نہیں آتے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزریں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متبع سنت تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اتنی مضبوطی سے تھامنے والے تھے، اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے کہ شیطان جو تھا وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس لیے جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل سنت کے مطابق کر لے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، پھر جو ہے شیطان اس سے دور بھاگتے ہیں. تو چند چیزیں ایسی ہیں اگر ہم انہیں اپنی روٹین میں شامل کرنے تو شیاطین ہم سے دور بھاگ جائیں. بکثرت تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کثرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا. جیسے سواری پر سوار ہوتے وقت، ٹھیک ہے، کہیں ٹھوکر لگ جائے، دروازہ کھولتے وقت، یا کوئی بھی برتن ڈھانپتے وقت کوئی برتن گر جائے، کوئی چیز گر گئی ہے اٹھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کہنا. ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو یہ جو ہے یہ عادت ایک بہت اچھی عادت ہے. اس طرح سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، اس طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا. سورہ بقرہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزہراوین، دو پھول کون سے؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. جو شخص ان کی تلاوت کرتے ہیں یہ قیامت کے دن اس کے لیے بادل بن جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے سایہ بن جائے گی. اور اس طرح یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان وہاں پر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا. اس طرح سورۃ البقرہ کی جو تلاوت ہے خصوصاً ہمیں صبح کے وقت لگانی چاہیے گھر میں جہاں کوئی مسئلہ ہو. اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اپنے ساری کھڑکیاں کھولیں، کھڑکیاں کھولنے کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دیں. ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ آپ خود کریں تو بہت بیسٹ ہے، لیکن چونکہ سورہ بقرہ تھوڑی سی طویل ہے تو آپ جو ہے اس کی ریکارڈنگ لگا دیں. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ لگا دیں، موبائل میں لگا دیں، کسی چیز میں لگا دیں اور اونچی آواز میں لگائیں، کھڑکیاں وغیرہ کھول دیں اور یہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اسے ضرور کریں. اس طرح اگر کسی کو مسئلہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ روٹین کے ساتھ جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت لگایا کریں اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی. پھر ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی تلاوت کرنا. یہ پڑھنا صبح و شام پڑھنا، سوتے ہوئے پڑھنا اور ہر فرض کی نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ. فرض نماز کے بعد سوتے ہوئے، صبح و شام کے اذکار میں. صبح و شام کے اذکار انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اس میں مزید بات ہوگی. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرنا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ کلمات ہیں، ان کا مطلب بھی بہت عظیم ہے، معنی بھی بہت عظیم ہے، اعلیٰ ہے. اس سے پہلے قرآنی ادعیہ میں یہ پڑھا چکا ہوں آپ کو. تو ان دو آیات کی تلاوت کرنا، یہ ان دو آیات کی تلاوت بھی جو ہے خصوصاً ہمیں سوتے وقت کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص سوتے وقت ان دو آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے معوذتین پڑھنا. معوذتین سے کیا مراد ہے؟ معوذتین سے مراد ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس. انہیں کہتے ہیں ایسی دو صورتیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. اگر آپ ان کے معنی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے. جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اس رب کی پناہ میں جو اندھیرے کا مالک ہے یا صبح کا مالک ہے، یعنی کہ اندھیرے کو ختم کر کے اس سے روشنی کو نکالنے والا وہ رب، ٹھیک ہے، اندھیروں کو دور کرنے والا اس رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، چھا جانے والی، ٹھیک ہے، ہر چھا جانے والی شر، اس سے پناہ چاہتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے. اور اس طرح ہے ومن شر النفاثات فی العقد، ان خواتین کے شر سے جو کوئی چیز باندھ کر اس کے اوپر پھونک مارتی ہیں، یعنی کہ ایسی خواتین جو جادو وغیرہ کرتی ہیں یا ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں. یہاں پر خواتین کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بعض جگہوں یا بعض علاقوں میں یا بعض احوال میں خواتین جو ہیں وہ ایسے کاموں میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ عاملوں کے پاس جا کر جو ہے وہ زیادہ اس طرح کے کام، الٹے کام کرواتی ہیں. تو اس لیے بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی کہ کوئی چیز باندھ کر اس کے اوپر پھونک مارنے والیوں کی شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس کے شر سے جو حسد کرنے والا ہے. جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ شریر ہوتا ہے، اس کی یا تو نظر لگ جاتی ہے، اگر نظر نہیں لگتی تو وہ جو ہے وہ بعض اوقات کسی پر جادو کروا دیتا ہے. تو یہ کتنا اس کا عظیم معنی ہے ان صورتوں کا. اس طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھونک مارتا ہے اور فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس خناس کا معنی ہے. اس آخر میں ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. بعض شیاطین وہ جنوں میں، اکثر شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں اور بعض شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں شیاطین کیسے ہوتے ہیں؟ جب انسان جو ہے وہ شیطان کے ساتھ رہ کے شیطان کی بات مان کر اس کے جو اعمال ہیں وہ اپنے جسم کی روٹین، اپنی روٹین میں شامل کر لے، پھر جو ہے وہ ایک شیطانی عکس جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے اور وہ شیطانی عکس کا لباس پہن لیتا ہے. پھر وہ گویا کہ وہ خود ہی ایک شیطان بن جاتا ہے. یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو ان کا بہت عظیم معنی ہے، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا. اس طرح قرآن کریم کی بلا ناغہ تلاوت کرنا. آپ ہر روز ایک رکوع منتخب کر لیں، ایک ربع منتخب کر لیں، ایک سپارہ منتخب کر لیں، ٹھیک ہے، ایک ہی نہیں، یعنی کہ ایک روٹین کے ساتھ ایک طرف سے قرآن کریم شروع کریں اور سورۃ الناس تک جائیں، ٹھیک ہے. تو اپنے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. اس کے بعد ہے صبح و شام یہ دعا پڑھنا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ اللہ لا یضر مع اسمہ، جس کا نام لیتے ہوئے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ بہت عظیم دعا ہے، ٹھیک ہے. یہ صبح کے اذکار میں بھی ہے اور شام کے اذکار میں بھی. صبح جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس طرح ایک یہ دعا ہے کہ انسان جب
یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اور ویسے بھی یہ دعا جب انسان کہیں سفر کر رہا ہو نا، سفر کرتے وقت کہیں اگر اس نے پڑاؤ کرنا ہے، کہیں رکنا ہے، اپنے سامان کو رکھ کے اس زمین پر اترنا ہے، بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ دیر دیر کے لیے اس نے سانس لینا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو اسے پھر ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیونکہ اس سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ پر کس مخلوق کا بسیرا ہے، کہاں پر کون سی مخلوق موجود ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، یہ ایک واقعہ یا یہ ایک تاریخ، کہ پہلے جو تھے جنات جو تھے وہ انسانوں کی نسبت کمزور ہوا کرتے تھے، اب بھی کوئی طاقتور نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور انسانوں سے جو ہے وہ دبک کر رہتے تھے، اور انسانوں کے سامنے جو ہے اس طرح شریر بن کر نہیں آتے تھے، لیکن ان کو شریر کس چیز نے کیا؟ شیاطین کو، جنات کو شریر کس چیز نے بنا دیا؟ سرکش کس نے بنایا؟ اس چیز نے بنایا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے نا، تنہا سفر کرتے تھے، تو کسی جگہ پر اگر پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، تو وہاں پر رکتے اور کہتے کیا اس علاقے کے جنوں، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر رکنا ہے، آپ ہماری آج رات ہی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، اس چیز نے جنات کو جو ہے وہ سرکش بنا دیا، ٹھیک ہے، تو جنات اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہم جب کہیں پڑاؤ کریں، کہیں رکیں، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، بجائے کہ ہم مخلوقات کے ترلے کریں کہ وہ ہماری حفاظت کرے، ہم اللہ کی پناہ میں آئیں تاکہ یہ مخلوقات یہ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عظیم تامہ کلمات کے ساتھ، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ 3 مرتبہ ان کو پڑھے، 3 مرتبہ یہ دعا اور 3 مرتبہ ہی یہ دعا۔ اس کے بعد جب رات کو یا کسی بھی وقت ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے اللہ کی پناہ پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ ہوتا ہے لوگوں کو اچانک کسی کو برا خواب آ رہا ہوتا ہے، کہ ویسے ہی اگر کوئی تنہائی کا شکار ہو تو وہ رات کو جو ہے اکثر ڈر جاتا ہے، جب اسے اس طرح کی خوف کی کیفیت ہو، پسینہ آیا ہوا ہو اور وہ ڈر جائے، یا بعض دفعہ جو انسان کو نا کبھی کوئی جھٹکا لگتا ہے اور زور کا جھٹکا لگتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی جب صورتحال ہو تو فوراً جو ہے یہ کلمات پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ ان کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے کلمات کے ساتھ، من غضب، اس کے غضب سے، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی غصہ نازل کرے، وعقابہ، اور اس کی پکڑ سے، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کی شر سے، ان کی جادو، حسد وغیرہ، ومن همزات الشیاطین، اور شیطانی وسوسوں سے، وان یحضرون، اور اس سے کہ وہ شیاطین حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، میرے سامنے آ جائیں اور مجھے آ کر جو ہے وہ تنگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات بھی بہت عظیم ہیں، ایک دفعہ پھر ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے عظیم کلمات کے ساتھ، من غضبہ، اس کے غضب سے، وعقابہ، اور اس کی پکڑ سے، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کی شر سے، ومن همزات الشیاطین، اور شیاطینی وسوسوں سے، وان یحضرون، اور اس سے کہ وہ حاضر ہوں، جنات یا شیاطین جو ہے وہ حاضر ہو جائے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، یہ عظیم کلمات جس نے 100 مرتبہ پڑھے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے 10 غلام آزاد کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس طرح اس کے 100 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس روز شام تک شیطان سے وہ امن میں رہتا ہے، شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا جو اس طرح کا عمل کرتا ہو، الا کہ کوئی اور شخص وہ بھی یہ عمل کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ بہت عظیم کلمات، اگر کسی کو یہ ہوتا ہو کہ اس پر کوئی شیطان اس میں داخل ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے
تو اسے اپنے اذکار میں یہ چیز ضرور شامل کرنی چاہیے کہ صبح نماز کے بعد جو ہے وہ ان کلمات کو پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ ایک حدیث میں 10 مرتبہ ہے اور ایک میں ہے 100 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جس حدیث میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے وہاں پر یہ ہے کہ شیطان سے بندہ محفوظ رہتا ہے، کب؟ جب وہ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ جس میں 10 کا ذکر ہے تو اس میں اس کی اور فضیلت ہے، تو شیطان سے بچنے کے حوالے سے اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے چاہیے صبح کے اذکار میں۔ اس کے بعد جو مزید احتیاطیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے اور داخل ہوتے وقت دعائیں پڑھنا، یہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جیسا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، لو جی اب یہاں سے نکلو، اب اس گھر میں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، مدد آتی ہے، جس کو یہ شیاطین جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، کھانا شروع کرتے وقت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ آداب میں بھی ہے۔ اور ویسے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو ہے جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، شیطان اس کے کھانے کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دیگر لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک بڑا برتن تھا، آپ اس میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے جو ہے آ کر جو ہے اس میں سے کچھ کھانا لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے شیطان کو دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بڑھا رہا تھا، تو لہٰذا تم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو فرشتے بھی نظر آتے تھے، آپ ان جنات وغیرہ کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اور اس طرح ایک دفعہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آگ کا انگارہ لے کر آپ کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے، انگارہ لے کر آپ کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا اور محسوس کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی اور وہ جو ہے وہیں سے بھاگ نکلا۔ تو وہ بھی حدیث میں ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے، ایک قصہ ہے۔ اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، یہ لازمی کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں اس طرح کی یہ گندی جگہ ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی یہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس میں دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کب پڑھنی چاہیے؟ جب ابھی انسان نے کپڑے نہ اتارے ہوں، ابھی وہ داخل ہو رہا ہو، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد غصے کے وقت تعوذ پڑھنا، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے غصہ جب بھی آئے تو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بتا رہا تھا غصہ جب بھی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ جو وجہ غصے کی ہے وہ اصل میں شیطان ہی ہے، شیطان جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے، تاکہ شیطان غصے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غصے میں انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے، بعد میں پھر تأسف اور افسوس کرتا ہے۔ اس طرح ہم بستری کے وقت دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، انسان الگ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہے الگ ہونے سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھ لے، تاکہ شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ یہ شیطان جو ہے اس بارے میں آپ دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیات، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں پھسلا دے، اس طرح پھسلا دے کہ جس طرح اس نے آدم اور حوا کو پھسلایا تھا، ان کو جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس بھی اتار دے، جس طرح اس نے تمہارے آبا کا لباس اتروایا تھا۔ یعنی کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو جنتی لباس ان سے فوراً اتر گیا، فوراً وہ بے لباس ہو گئے، جنتی نعمتیں ان سے چھن گئیں، ٹھیک ہے، تو شیطان اس وقت خوش ہوا۔ تو اب بھی جو ہے وہ شیطان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لباس کو تم سے اتروا دے، تمہارا لباس تم سے اتروا دے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا ہر وقت یہ حربہ ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے
کہ کسی کو بے لباس دیکھ کر، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ دعا پڑھ کے پھر جو ہے اپنے عمل میں شریک ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے نہار پیٹ 7 اجوا کھجوریں کھانا. ٹھیک ہے. کھجوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے، یعنی اجوا کھجور میں خصوصاً اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے. ایک قسم کی اس میں کوئی ہیٹ ہوتی ہے جو دل کو تقویت پہنچاتی ہے، اور دل پر جو ہے اس صورت میں شیطان جو وہ اثر نہیں کرتا. اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وہ نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھائیں، شیطان بھی اس کو نہیں نقصان پہنچا سکتا، اور نہ ہی جادو یا زہر، یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سر نبی کریم علیہ السلام نے دیگر تدابیر بھی بتائی ہیں، جس میں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رات شروع ہو یا رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اس وقت بچوں کو چھوڑ دو. نیز بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر ہی چراغ گل کرو، اور اللہ کا نام لے کر مشکیزے کا منہ بند کرو. پھر اللہ کا نام لے کر کھانے کے برتن کو ڈھانپ دو. کیونکہ رات کو جو ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے شام کے وقت خصوصاً، ایک تو یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو فوراً جو ہے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، اور دروازوں کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ شیاطین کے پھیل جانے کا وقت ہوتا ہے. اس طرح جب آپ سونے لگیں تو ایک تو یہ ہے کہ لائٹس وغیرہ بند کر کے سونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ برتنوں کو ڈھانپ کے سونا چاہیے. ایک یہ بھی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے بیماریاں نازل کی جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں ہر اس برتن میں جا کر داخل ہو جاتی ہیں جس کو ڈھانپا نہیں گیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے برتن کو یا تو انڈیل دیں، یعنی کہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، یا اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں یا کوئی چیز ڈال دیں، ڈھانپ دیں کسی چیز کے ساتھ. برتنوں کو کھلا نہ چھوڑیں ساری رات کے لیے. اس طرح جو ہے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث کو میں بیان کر چکا ہوں. یہ برتن وغیرہ کو ڈھانپنے کے حوالے سے مزید احادیث ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ رات کو احتیاط کرنی چاہیے. پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو چراغ جلاتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر بجلی نہیں ہوتی تھی تو لالٹین کا استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یا موم بتی کا استعمال ہوتا تھا. تو ایسی جو چیزیں ہیں ان میں آگ ہوتی ہے. تو یہ چوہیا جو ہے یہ بہت شیطان جانور ہے، اس میں شیاطنت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسا معاملہ ہو تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو بند کر کے بجھا کے پھر سونا چاہیے. ایسے ہی نہیں سو جانا چاہیے، کیونکہ اگر جلتے ہوئے موم بتی یا جلتی ہوئی کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ چوہیا لے کر بھاگے گی. جہاں اگر کپڑے ہیں، کپڑوں میں گھس جائے تو وہاں پر آگ لگنے کا اندیشہ ہے، اور آگ لگ جائے گی، آگ پھیل جائے گی، تو اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح چوہیا جو ہے یہ پیسوں کو بھی چرا لیتی ہے، اور سونا وغیرہ بھی چرا سکتی ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں بھی چرا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس طرح کے جانور سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ احتیاط سے رکھنا چاہیے، کیونکہ فساد مچانے کے لیے شیاطین جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی مدد لیتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے بھی مدد لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر گھر میں میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی نہیں رہتا. اگر بیوی کا کوئی اس میں سے کوئی سامان گم ہوتا ہے، یا مرد کا کوئی اس میں سے کوئی سامان گم ہوتا ہے، اور گم کرنے والی چیزیں کوئی اور ہیں، اس طرح کے جانور وغیرہ ہے، تو آپس میں ان کے اندر بد اعتمادی ہوگی، اور جو ہے وہ نتیجتاً جو ہے وہ ان کے اندر تفریق ہو جائے گی، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، جو ہنستا بنستا جو گھر ہے وہ اجڑ جائے گا. تو اس طرح کی جو شیاطین ہیں وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ سب کا سب حکمت پر مبنی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اس طرح اب آتا ہے جادو کا علاج، کہ ہم دم کرتے وقت کس طرح جادو کا علاج کر سکتے ہیں. یہ تو ہے احتیاطی تدابیر جادو سے پہلے، یا جس کو ہے یا نہیں ہے مسئلہ، انہیں ان چیزوں کا میں احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی مریض کو دم کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کا شکار ہیں، آپ اپنے آپ کو دم کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے.
آپ اپنے کسی بہن بھائی یا کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اعلیٰ اور اچھی بات ہے، تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ دم کسی کو کس طرح کر سکتے ہیں، کیسے دم کریں گے؟ نمبر ایک، پہلے تو آپ مریض کے کان میں اذان کہیں گے، اللہ اکبر اللہ، جس طرح مکمل اذان ہوتی ہے، اذان آپ مریض کے کان میں کہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث ذکر کی تھی، اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا ڈر کے بھاگتے ہیں۔ تو اذان جو ہے مریض کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ اسی طرح دم کرتے وقت جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات الف لام میم سے شروع ہو کر المفلحون تک جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں یہ آپ نے طاق عدد میں رکھنی ہے، ان کی کیا رکھنی ہے؟ طاق عدد میں۔ اگر زیادہ چیزیں ہوں تو آپ ایک ایک بار بھی پڑھ لیں، زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف کوئی کم چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان میں کوئی عدد جو ہے اپنا بڑھا لیں، 3 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، 7 بار کر لیں، 11 بار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی مسئلہ ہو، بہت ہی طویل دم کرنا ہو تو 21 تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے طاق عدد میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہاں تک جاتی ہیں؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک۔ اس طرح سورہ آل عمران کی پہلی 10 آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ونزل التوراۃ والانجیل وغیرہ سے لے کر یہ وقود النار تک، ٹھیک ہے؟ یہاں تک جو ہے یہ آیات، یہ تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ آل عمران ہی کی ہے، آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم، یہاں تک۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ٹھیک ہے؟ بغیر حساب تک۔ یہ آپ میں سے اکثر کو جو ہے یہ آیات یاد بھی ہوگی، بڑی عظیم آیات ہیں۔ تو آپ دم کرتے وقت جو ہے وہ ان میں سے چند کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ساری کو دیکھ کے جتنی میں بھی بتاؤں گا آیات سب کو پڑھ کے اگر آپ دم کریں تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے مریض کی حالت دیکھ کر جو ہے وہ آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مریض کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس کو پھر ہم دم جو ہے وہ کافی لمبا کرتے ہیں، ڈیٹیل سے کرتے ہیں، اور اس سے ہم پھر تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 1 2 3 4 5 تک ہم نے پڑھا تو ہم نے مریض کو پھونک مار دی، ٹھیک ہے؟ پھونک مار دی، پانی پر تھوڑا سا تھو تھو کر کے جو ہے پانی کی چھینٹیں اس پر مار دی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہم نے پھر یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور 4 5 چیزیں جو ہے پڑھ کے پھر ہم نے اس کو دوبارہ پھونک مار دی۔ تو اس طرح ہم ڈیوائڈ کر کے دم کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس طرح ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر یہ 52 سے لے کر 57 تک، کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ والی آیات، ٹھیک ہے؟ لعلکم تذکرون تک۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہی کی یہ آیات جو نمبرنگ دی ہوئی ہے 118 سے لے کر 119 تک، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ٹھیک ہے؟ یہ والی، اور اس طرح یہ ہے صاغرین، یہ اس میں ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جس میں جادوگر تھے وہ مغلوب ہو چکے تھے، ہار گئے تھے، اور انہوں نے جو ہتھیار پھینک دیے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، ان کے فرمانبردار بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں اس قصے کا ذکر ہے، گویا اس میں شیطان کی شکست ہے، جادو کی شکست ہے، تو یہ آیات بہت عظیم ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ٹھیک ہے؟ یہ آیات ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا، یہ وغیرہ آیات صاغرین تک ہیں۔ اس طرح ہے 120 نمبر آیت وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے وہ ڈال دیے گئے ساجدین، سجدہ کرنے والے، یعنی کہ ان کو بنا دیا گیا کہ وہ سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ پہلے تو وہ بڑے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب وہ
انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ثابت ہو گیا، تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اپنے گناہ کی معافی مانگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیات ہیں، خصوصاً یہ والی آیات سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 سے 119 اور 120، یہ جو آیات ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان آیات کو آپ ایک ایک دفعہ پڑھیں. جو یہ آیت ہے اس کو آپ پڑھیں کتنی مرتبہ؟ 21 بار، 41 بار، 7 بار، 11 بار. ٹھیک ہے. طاقت میں اس کو رکھ کے زیادہ پڑھنا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. ٹھیک ہے. اس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 25 تا 51، جیسے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے. یہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اصل ہے سورۃ النحل کی آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٹھیک ہے. تو یہاں شاید یہ مسٹیک ہے، میں اس کا دوبارہ ذرا اس کو چیک کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت 79 سے 82 تک. وقال فرعون. ٹھیک ہے. وقال فرعون یہاں سے لے کر یہ شروع ہوگی اور یہ آئے گی وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو ثابت کرنے والا ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے، اگرچہ مجرم جو ہے وہ اس کو ناپسند کریں. یہ جو آیت ہے اس کو بھی بار بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی کثرت کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے طاقت میں رکھ کے. تو یہ ابھی ہم نے جو ہے 11 چیزیں پڑھی ہیں. اس کے بعد اس صفحے کو میرا خیال مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. پھر ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک. کیسے؟ حیث اتا، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے. یہ اصل موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، تو اس کو بھی پڑھنا ہے. یہ شروع ہوگا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ولقد اریناہ آیاتنا کلها فکذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. ٹھیک ہے. فلنأتینک بسحر مثلی. یہ جو آیات ہیں یہ آیات ساری اس میں آ جائیں گی. تو یہ اگرچہ آپ ساری پڑھیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، سب کو پڑھ لیں. اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ بھی آیات آپ کو آیات یاد ہوں گی تو ان کو پڑھنا ہے. اس طرح سورۃ الصافات کی آیت ایک نمبر سے لے کر 18 تک. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. ٹھیک ہے. فالتالیات ذکرا. یہ اس کا آخری جو آئے گا وانتم داخرون. ٹھیک ہے. یہاں تک جو ہے آپ نے آیات پڑھنی ہے. تو یہ دم کا طریقہ ہے. میرے خیال ہے اس کو ہم آیات والا دم مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوالات کی جانب آتے ہیں. پھر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک. پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ان کی آیات کے معنی بہت عظیم ہیں. ٹھیک ہے. ایسے معنی ہیں جس میں شیاطین، جن کو سن کر شیاطین جو ہے وہ بہت بہت بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 1 تھا. ٹھیک ہے. 2. اس طرح سورہ قلم کی آیت، یہ جو میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو نظر بد کے علاج میں، وہی آخری 2 آیات. اس طرح سورہ جن کی آیات، یہ 3 ابتدائی آیات وَإِنَّهُ سے لے کر وَلَدَا تک. اور اس طرح اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد یعنی کہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ پوری سورۃ الکافرون. 3 مرتبہ پڑھنی سورۃ الکافرون. پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی سورہ اخلاص. پھر 3 مرتبہ پڑھنی آپ نے سورۃ الفلق. پھر 3 مرتبہ پڑھنی آپ نے سورۃ الناس. یہ ہے قرآنی آیات کے ساتھ دم. قرآنی آیات کے ساتھ مریض کو دم کرنا. ٹھیک ہے. تو قرآنی آیات کے ساتھ آپ دم کریں. یہ دم کرنے کے بعد جو ہے آخری یعنی کہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آخر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی. کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی. 11 مرتبہ پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے. 7 بار پڑھ لیں، طاقت میں رکھیں اور اسے پڑھیں. پھر مریض پر دم کریں، پھونک ماریں. اس کے بعد اگر آپ مزید دم کو بڑھانا چاہتے ہیں پھر آپ مسنون دعاؤں کو پڑھیں. اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہے یا اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید جو ہے اپنے اوپر دم کروں، تو آپ جو ہے وہ
جو مسنون دعائیں ہیں ان کا بھی پھر اہتمام کریں. تو مسنون دعاؤں کے ساتھ جو دم ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. مسنون دعاؤں کے ساتھ علاج اور اس کے بعد جو دیگر علاج کا طریقہ وہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. تو ابھی ہم سوالات کے لیے گنجائش رکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے.